قائم رہے گا، صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ ہماری افواج پاکستان کی قیادت میں ہم اس ملک پاکستان میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ریاست مدینہ قائم کریں گے، جس سے ہر شخص کو جو غریب ہو امیر ہو اس کو انصاف کی دہلیز پر آنا پڑے گا۔ اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح ہم نے سب مل کر یہ وعدہ کیا ہے کہ نظام مصطفیٰ کی باغ ڈور کا ہم نے حلف اٹھایا، اب وہ جماعت تحریک لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اگر ہمیں پاک فوج کو ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ اپنی افواج کے ساتھ سرحدوں پر دشمن کے ناپاک عزائم کو مٹانے کے لیے ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ نام راؤ عارف سجاد ہے اور میرا تعلق PP 209 خانیوال سے ہے۔ میں نے PP 209 خانیوال سے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے سن 2022 میں ضمنی الیکشن اور اس کے بعد 2024 میں جنرل الیکشن میں حصہ لیا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تحت جو سب آپ نے دیکھا کہ جس قسم کی پرتشدد سیاست ہے یا جتھے بازی کی سیاست ہے یا گروپنگ کی سیاست ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے آج تمام میرے ساتھ جنوبی پنجاب کی قیادت موجود ہے، جنوبی پنجاب کے تمام NA PPs کے ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں، اور ہم سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف یہ جو وقت تھا، ایک طرف جیسے ابھی گیلانی صاحب نے بھی فرمایا کہ ملک کے اندر ایک طرف فلسطینی امن چاہتے ہیں، فلسطین کا معاہدہ ہو رہا ہے، وہ امن کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان میں یہاں پہ ایک گروپ کی جانب سے یا میری سابقہ جماعت کی جانب سے کسی احتجاجی تحریک کا شروع کرنا، پھر اس کے اندر تشدد آنا، پھر اس کے اندر سے تمام چیزیں جو آپ نے میڈیا پہ دیکھیں، وہ ہمارا ملک یا ہماری ریاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ریاست ہے، اگر ریاست مضبوط ہوگی نا، آپ دیکھیں جب جیسے فرمایا بابر صاحب نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کی مکہ سے، تو جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے ریاست کو مضبوط کیا، لوگوں کی معیشت کو مضبوط کیا۔ جب وہاں پہ ریاست مضبوط ہوئی تو اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی حاصل ہوئی۔ آپ نے دیکھا، اگر ہم مثال دیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی کہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا، تو اس سے پہلے اس نے مصر کو مضبوط کیا۔ اس نے اپنے مصر کے اندر دیکھیں، اس نے اپنی ریاست کی ریٹ کو پہلے قائم کیا اور پھر اس کے بعد جا کے فتوحات ہوئیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا دور دیکھ لیں کہ جب ریاست مضبوط ہوتی ہے تو اس کے بعد ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو ملتی رہتی ہیں۔ تو ہم نے جس مقصد کے لیے تحریک لبیک پاکستان میں تھے کہ ہم نے ناموس رسالت کی اور اسلام کی سربلندی کی سیاست کرنی ہے، تو وہ ہم جاری رکھیں گے۔ ملاحظہ کیا آپ نے براہ راست ملتان میں کالعدم تحریک لبیک کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی نیوز کانفرنس کی جاری تھی، اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ملتان میں یہ جو ہے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی، جہاں پہ کالعدم تحریک لبیک کے سابق ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں یہ نیوز کانفرنس کر رکھے تھے، اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک کی جانب سے احتجاجی کال کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اپڈیٹ کر رکھے ہیں آپ کو اس اہم خبر سے متعلق کہ ملتان میں کالعدم تحریک لبیک کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی یہ نیوز کانفرنس جو جاری تھی، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک کی جانب سے احتجاجی کال کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بیرونی چیلنجز کے ہوتے ہوئے احتجاج کی کال دینا غیر مناسب تھا۔